یار ایک سوال کل سے دماغ میں گھوم رہا ہے اور اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایوارڈ دیا جاتا ہے اور خاص طور پہ جو سول ایوارڈ پاکستان کا بڑا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے ستارے امتیاز ہے، یہ کس بنیاد پر، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کس بنیاد پر یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ کیا میرٹ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، کیا کارکردگی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، یا اس کا کوئی اور ایسا کرائٹیریا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کسی بندے کو ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے؟ حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں چند لوگوں کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں بہت سے لوگوں کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کا تعلق ایسے طبقے کے ساتھ ہے جو نہ تو امت مسلمہ کے اجتماعی عقیدے کو مانتا ہے اور نہ ہی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی اس قانون کو جو اکثریت سے بل پاس ہوا، قانون پاس ہوا اور اس طبقے کو پاکستان کے اندر کافر قرار دیا گیا، اس اکثریت رائے سے پاس ہونے والے قانون کو بھی نہیں مانتا وہ طبقہ، اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا، ستارہ امتیاز دیا گیا، اور وہ شخص ہے نبیل منیر۔ اور اس کا والد جو شیخ منیر احمد تھا، یہ لاہور کی قادیانیوں کی جماعت کا صدر رہ چکا ہے، اور اس کو ستارہ امتیاز سے جو نوازا گیا اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ اس کی بتایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، اور دوسری وجہ ان کو جو ایوارڈ دینے کی تھی، جو ستارہ امتیاز سے ان کو نوازا گیا، اس کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 2005 اور 2022 کے اندر جو تباہ کن سیلاب آیا، اس میں جو متاثرہ لوگ تھے ان کی امداد کی، ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔ میرا ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کو 2005 اور 2022 کے سیلاب کے اندر نبیل منیر تو متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، کیا آپ کو وہ اسلامی تنظیمیں نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن نہیں نظر آتا؟ کیا آپ کو الخیر فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو دارالعلوم کراچی کا فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو دعوت اسلامی والوں کا فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو مدارس کے وہ طلباء جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کئی کئی گھنٹے پانیوں کے اندر رہ کر لوگوں کو ریسکیو کیا، لوگوں کو کھانے پہنچائے، لوگوں کو شیلٹر دیے، لوگوں کو خیمہ بستی بنا کر دی گئی اور صاف پانی کا انتظام کیا گیا، اور اب تک ان بستیوں کے اندر ان کو نئے گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں، تو وہ اسلامی جو ہے مدارس کے طلباء کی طرف سے، مدارس کے جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کی طرف سے بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ کوئی این جی اوز کام نہیں آئی، کوئی حکومتی ادارے کام نہیں آئے، کوئی حکومتی ویلفیئر فاؤنڈیشن کام نہیں آئے۔ کیا آپ کو نبیل منیر نظر آتا ہے؟ کیا اس میدان کے اندر یہ مدارس کے طلباء نظر نہیں آتے؟ یہ بنیر کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کیسا تباہ کن سیلاب تھا، اس کے اندر صفائی کرنے والے بھی مدارس کے طلباء تھے، وہاں سے نکلنے والی چیزیں امانت کے طور پر ان مدارس نے جو ہے اس کے مالک تک پہنچائی۔ کیا آپ کو یہ لوگ ایوارڈ کے لیے نظر نہیں آتے؟ اور بات رہی کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا کے اندر اجاگر کیا، تو پاکستان فورن سروس کا ہر ڈپلومنٹ، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یو این کے اندر کشمیر، فلسطین اور پاکستان کے مسائل کو اٹھاتے۔ کوئی انہوں نے الگ سے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ یہ جس سیٹ پر تھے اس سیٹ پر ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ یو این کے اندر کشمیر، فلسطین اور پاکستان کے مسائل کو اجاگر کرتے۔ اور رہی یہ بات کہ پاکستان اور یہ رہی اور یہ اور رہی یہ بات کہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا اگر ایوارڈ کا سبب ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی کے اندر گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اندر جانے والے عبداللہ شاہ مظہر صاحب، جو ہے وہ وزیر اطلاعات بھی رہے آزاد کشمیر کے، ان کا کہنا اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں ہر فرد سے مل کر میں نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا، وہاں جتنے ممالک سے لوگ جمع ہوئے تھے ہر فرد کے سامنے میں نے کشمیر کا مسئلہ رکھا، اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم فلسطین کے بعد کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو کیا پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مسئلہ اجاگر عبداللہ شاہ مظہر دامت برکاتہم العالیہ نے نہیں کیا؟ کیا یہ ستارے امتیاز کے لیے نہیں اہل تھے؟ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کی خدمات پوری دنیا جانتی ہے، جنہوں نے سینکڑوں کے حساب سے اردو، انگریزی اور عربی کے اندر کتابیں لکھی، جنہوں نے پاکستان کو پورا ورک فریم اسلامک بینکنگ کا دیا،
جو پاکستان کے 20 سال سے زائد عرصے میں جج رہے اور اس وقت وہ پورے پاکستان کے مدارس کا جو نیٹ ورک ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس کے صدر ہیں، کیا یہ ستارے امتیاز کے لیے اہل نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ جو پوری زندگی دین کو زندہ کرنے میں لگا رہے ہیں، کیا وہ لوگ جو پوری زندگی جو ہے وہ مدارس کے اندر بیٹھ کر 50 سے 45 سال قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں، کیا 20-25 ہزار کی تنخواہوں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ لہٰذا صدر پاکستان کو ایک مرتبہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہ ایوارڈ کن کو کس بنیاد پر دے رہے ہیں۔ کیا ان کا تعلق اسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر صبح شام پاکستان کو بدنام کیا، جو ہر مہینے پوری دنیا کے سفارت خانوں کے اندر یہ لیٹر اور پیغام بھیجتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے تحفظ محفوظ نہیں ہے، اقلیتوں کو ان کے جو ہے وہ حق نہیں دیا جا رہا، ان کا حق مارا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی جماعت نہیں ہے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ان کو صدارتی جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ستارے امتیاز دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آئین قانون بلکہ عوام پاکستان اور خود ستارے امتیاز کی توہین ہے۔ لہٰذا حکومت وقت کو، ارباب اقتدار کو اور صدر پاکستان کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس ایوارڈ کے اصل مستحق کون لوگ تھے۔ کیا ہم اس ایوارڈ کے ذریعے کہیں اس طبقے کو جو امت مسلمہ کے اجتماعی عقیدے کو بھی نہیں مانتا، جو امت مسلمہ کے بنے ہوئے قانون کو نہیں مانتا، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر ختم نبوت کے انکار کرنے والی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کو کہیں ہم اس ستارے امتیاز کے ذریعے پرموٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا یہ ستارے امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، یہاں ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کو تو ستارے امتیاز سے آپ نواز نہیں رہے، یہاں صحابہ کا دفاع کرنے والوں کو تو آپ ستارے امتیاز سے نہیں نواز رہے، لیکن ختم نبوت کا انکار کرنے والے شخص کو آپ ستارے امتیاز سے نواز رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز کے ساتھ آواز بنے تاکہ ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچے کہ یہ ستارے امتیاز کے اصل حقدار لوگ کون تھے۔ لہٰذا صدر پاکستان کو ایک مرتبہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہ ایوارڈ کن کو کس بنیاد پر دے رہے ہیں۔ کیا ان کا تعلق اسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر صبح شام پاکستان کو بدنام کیا، جو ہر مہینے پوری دنیا کے سفارت خانوں کے اندر یہ لیٹر اور پیغام بھیجتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے تحفظ محفوظ نہیں ہے، اقلیتوں کو ان کے جو ہے وہ حق نہیں دیا جا رہا، ان کا حق مارا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی جماعت نہیں ہے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ان کو صدارتی جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ستارے امتیاز دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آئین قانون بلکہ عوام پاکستان اور خود ستارے امتیاز کی توہین ہے۔ لہٰذا حکومت وقت کو، ارباب اقتدار کو اور صدر پاکستان کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس ایوارڈ کے اصل مستحق کون لوگ تھے۔ کیا ہم اس ایوارڈ کے ذریعے کہیں اس طبقے کو جو امت مسلمہ کے اجتماعی عقیدے کو بھی نہیں مانتا، جو امت مسلمہ کے بنے ہوئے قانون کو نہیں مانتا، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر ختم نبوت کے انکار کرنے والی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کو کہیں ہم اس ستارے امتیاز کے ذریعے پرموٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا یہ ستارے امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، یہاں ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کو تو ستارے امتیاز سے آپ نواز نہیں رہے، یہاں صحابہ کا دفاع کرنے والوں کو تو آپ ستارے امتیاز سے نہیں نواز رہے، لیکن ختم نبوت کا انکار کرنے والے شخص کو آپ ستارے امتیاز سے نواز رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں،
آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز کے ساتھ آواز بنے تاکہ ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچے کہ یہ ستارے امتیاز کے اصل حقدار لوگ کون تھے۔